جائے گی. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ریاست کی کام ہے یا نہیں ہے؟ اب باہر کے ملکوں میں ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے, یہ چیزیں ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ ریاست نے سب کچھ سے اپنے ہاتھ کھینچ لیا. اب لوگ خود اپنے ذمہ دار بنتے ہیں. جب وہ اپنے ذمہ دار بنتے ہیں تو وہاں پر آتا ہے پیسہ. اب پیسہ آپ خود دیکھیں, جو لوور کلاس کے لوگ ہیں ان کی تنخواہ آپ دیکھیں, اور جو اپر کلاس کے لوگ ہیں ان کی تنخواہ آپ دیکھیں. ڈفرینس اتنے ڈفرینس درمیان میں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ڈفرینس. اب رول آف لا کی آپ بات کرتے ہیں, رول آف لا کس طرح لائیں گے؟ ایک آدمی بھوکا ہے, بچے مر رہے ہیں, اس کی بیوی مر رہی ہے, اس کی وہ کیا کرے؟ وہ کیا رول آف لا کو سمجھے گا؟ میں ایک اور مثال دیتا ہوں. ریمن ڈیوس کی ساری دنیا بات کرتے ہیں کہ وہ جو ریمن ڈیوس کے ساتھ انہوں نے جو کمپرومائز کی, انہوں نے غلط کی, انہوں نے پاکستان کی عزت کو خراب کی, انہوں نے قومی عزت وقار کو خراب کی. میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو یہ بات کرتے ہیں, کیا آپ لوگ نے پہلے جا کر ان کے خاندان سے آپ لوگوں نے کچھ اس کے لیے کچھ کی, اس کے بچوں کے لیے, خاندان کے لیے؟ ایک سسٹم آپ کے پاس موجود ہے. کیا وہ پیسہ نہ لیتے؟ بچہ بھی, اس کا بیٹا بھی چلا گیا, والد بھی چلی گئی, کیا وہ بیچارہ کیا کرے؟ آپ کی بات میں 100% مانتا ہوں. دیکھیں, اس پہ غور کرنا چاہیے ہمیں. لے آئے آپ کرپشن کو, لے آئے ہیں صرف غریب آدمی کے پاس. غریب آدمی جب تک آپ بنیاد سے نہیں لیں گے. لیکن بات کرتے کیا ہے, 200% اگری کرتا ہوں. اگری کر رہا ہوں. میری صرف اتنی انسانی ویلیوز ہے. لوگ جو بےچارے مر رہے ہیں اس کو تو حرام کھانے کی اجازت میں دیتا ہوں جو مر رہے ہیں, لیکن گزارش یہ ہے کہ جو 200-400 ملین ڈالر کی کرپشن کر رہے ہیں ان کو روکیں. غریب آدمی, میں آپ کو موٹر وے پہ جا رہا تھا, موٹر وے پہ میں جا رہا تھا جی, میرے ساتھ ایک پولیس والا بیٹھ گیا. وہ اتنا خوش تھا, میں نے کبھی زندگی میں کسی پولیس والے کو اتنا خوش نہیں دیکھا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتا سر یقین کریں آج ہماری تنخواہ ہو گئی ہے ڈبل. اللہ کا شکر ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں کرپشن پہ. آج کے بعد کبھی اپنے بچوں کو حرام کا نوالا نہیں کھلاؤں گا, آج کے بعد کبھی یہ نہیں کروں گا. میں اتنا خوش ہوا اس کی بات سن کے. یہ جو ہم سر بڑے بڑے افسروں کو پرکس اینڈ پریویلیجز دیتے ہیں نا تنخواہوں کے علاوہ, کہ جتنے مرضی ٹور لگا لو اور جتنا مرضی گاڑی میں پیٹرول ڈلوا لو, اگر ہم اس کو روک لینا تو یہ غریب آدمی کی تنخواہیں آپ ڈبل نہیں ٹرپل بھی کر سکتے ہیں. ان کو دے تنخواہیں جتنے بھی دینا چاہتے ہیں. پرکس اور پریویلیجز ختم کر دیں ان سب لوگوں کی. 4-4 گاڑیاں, 5-5 گاڑیاں چھوڑ دیں ان کو, ایک گاڑی. یہ آپ دیکھیں نا, اب کہتے ہیں کہ پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے. ابھی حکومت پرائم منسٹر صاحب 4 اور منسٹری بنا رہے ہیں. اب وہ 4 منسٹری میں کتنے پیسے خرچ ہوں گے, وہ منسٹرز پہ کیسے کتنے خرچ ہوں گے؟ مجھے آپ یہ, غریب آدمی کے لیے پاکستان میں کچھ نہیں ہے. جو غریب ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے. میں آپ کو صاف بتاؤں, جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں اس کے پاس سب کچھ ہے. اس کے پاس پیسہ بھی ہے, اس کے پاس سہولتیں بھی ہے. وہ امریکہ میں بھی جا کے اگر وہ چیخ مارے تو امریکہ میں جا کے علاج کر لیتا ہے. میں جانتا ہوں پیپلز پارٹی کے اسرار شاہ کو جانتا ہوں, اسی شہر کا ہے, جس کے دونوں ٹانگیں کٹ چکی ہے. پرائم منسٹر سے کہا میرے علاج کے لیے, پرائم منسٹر نے کہا میں آپ کا کسی خیراتی ادارے میں اس کا علاج کراؤں گا. آپ مجھے بتائیں کہ کیا اگر پرائم منسٹر کا اپنا فیملی کا کوئی بندہ بیمار ہو, کیا وہ پاکستان سے باہر اس کو نہیں بھیجتے؟ بات یہ ایک ڈفرینس پیدا ہو گئے یہاں پہ. ختم کریں گے طبقاتی نظام. ابرار آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ڈفرینس کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ جب تک آپ طبقاتی نظام کو ختم نہیں کریں گے, یہ تو طبقاتی نظام ہے. مان جائیں آپ, ایک بات میری مان جائیں, قانون بڑے اور چھوٹے کے لیے برابر نہیں ہوگا جب تک آپ پرکس اینڈ پریویلیجز ختم نہیں کریں گے. VIP کلچر پہ لعنت بھیج دیں. اب ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اتنے بڑے بڑے گھر بنا کے, میں ٹونی بلیئر کے گھر گیا تھا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ, وہ 6 مرلے کا گھر تھا اس کے پاس. یہ ہوتی ہے جمہوریت. ہم بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں اور اپنے ایسٹس ہم ڈکلیئر کوئی نہیں کرتے ہیں, اور اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ وہ ایسٹس ایسے. ایک منسٹر صاحب سنا کہہ رہے تھے کہ 4 کروڑ میرے اکاؤنٹ میں آ گیا ہے, اچانک مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا. مطلب یار یہ اس چیز پہ ابھی پبلک سینسٹائز ہو گئی ہے. ابھی ووٹ لینے والوں پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. میں کہتا ہوں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور پڑھیں, جنہوں نے آتے ہی اپنا سب کچھ جو ہے نا وہ باغ فدق اور یہ وہ سب جو ہے سرکاری خزانے میں جمع کرا دیا تھا. اگر ہم لوگوں کو حکومت کا شوق ہے تو سب سے پہلے اپنی قربانی سے آغاز کریں. ہر وقت غریب آدمی کو قربانی کے لیے نہ کہیں کہ بکرا بن جاؤ, پھر قربانی کے بکرا بن جاؤ. یہ بہت ہی افسوس والی بات ہے کہ ہمیں صرف غریب آدمی کی اگر آپ آج تنخواہ بڑھا دیں اور اس کو, اور بڑے آدمی کے پرکس اینڈ پریویلیجز, یہ میں آپ کو ایک فارمولا بتا رہا ہوں, اور تھوڑا سا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو فیڈرل گورنمنٹ کا یا پروونشل گورنمنٹ کا جو ایک عام آدمی کے ساتھ رابطہ نہیں ہے نا جی,
جیسے اس میں کمی واقع ہوگی نا ٹرسٹ ڈیفیسٹ پہ، تو لوگ ٹیکس خود دینا چاہتے ہیں. بڑی جذباتی قوم ہے، ملک سے پیار کرنے والی قوم ہے. اس کے ساتھ آپ پیار کریں، یہ آپ کو پیار میں انتہا کر دے گی. صرف پہلا سٹیپ تو لیں آپ. جی تھینک یو ویری مچ ابرار آپ کا. اور آپ ناصر شاہ صاحب کوئی مزید بات ان کی ایڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ نے یہ انیشیٹ کیا؟ میں اس بجٹ سیشن میں میں نے بائیکاٹ کی. میں نے بڑا بجٹ سیشن کے اسپیچ میں یہی کہا کہ خدا کے لیے جس کی 6,000 تنخواہ ہے اس کی تنخواہ میں تو آپ نے اضافہ نہیں کی. جس کی 6 لاکھ روپے تنخواہ ہے اور اس کے علاوہ سہولتیں بھی ہیں ان کو، اس کے علاوہ وہ کرپشن بھی کرتے ہیں، اربوں خربوں روپے کے کرپشن کرتے ہیں، اس کی اخراجات میں آپ نے اضافہ کی. میں نے کہا پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ اور جتنے بھی بیوروکریٹس تھے سب کے اخراجات میں جو ہے کمی کی جائے، اس کی تنخواہوں میں کمی کی جائے، اور وہ تنخواہیں جو ہے نا جو 6,000 والی لوگوں کے کیا ہے اس میں اضافہ کیا جائے. اس میں اضافہ بات پتہ رفت کیا ہے، جب تک میں ابھی دعوے سے کہتا ہوں جب تک آپ یہ ڈفرنس ختم نہیں کریں گے، جو دولت کی تقسیم ہے، جو دولت کی تقسیم ہے، جو ڈفرینسز ہے نا، آپ خود اندازہ لگائے، انسان کو رونا آتا ہے. ایگزیکٹلی. عثمان صاحب کی جانب چلتے ہیں. عثمان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ ناصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ڈفرینسز پیدا ہو گئی، جو ڈسکرمنیٹ ہم کرتے ہیں، امتیازی جو سلوک ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ امیر ہم اس کو امیر تر کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ بائی ہک اور بائی کروک ہمارے پاس پیسہ آ رہا ہے، اس ساری صورتحال سے کس طرح سے نکلا جا سکتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈفرینسز کبھی ختم ہوں گے تو نہیں ختم ہوں گے؟ ایسا ہے کہ ہمیں ذرا بنیادی چیزوں پہ دیکھنا پڑے گا اور اس کو دیکھنا ہوگا. جیسے ابرار الحق صاحب نے کہا، بڑی اچھی نشاندہی کی اس نے، مگر اس میں جہاں انہوں نے جمہوریت کی ایک بات کی کہ جمہوریت ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم برابری کے بنیاد پہ اپنے ساری قوم کو، اپنے سارے عوام کو برابر کے بنیاد پہ ان کو وہ سب کچھ دے دیں جو ایک امیر کے لیے ہے وہ ایک غریب کے لیے بھی ہونا چاہیے، کسان کے اور ایک ہاری کے لیے بھی ہونا چاہیے. مگر یہ کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کتنی جمہوریت اس ملک میں پر کی. لیکن جب جمہوریت کرپشن بہت ہوئی اور کرپشن سے میں وہاں رہا ہوں. ایسا ہے کہ اگر ٹھیک ہے جنہوں نے غیر جمہوری کام کیے، جنہوں نے کرپشن کیا، انہی عوام نے اس کو ریجیکٹ بھی کیا، اور یہ ماضی بھی ہوا ہے، حال میں بھی ایسا ہو رہا ہے. مگر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر جب تک ہم جمہوری حکومت جو بھی آئے، جو ابھی کی ہے یا آئندہ ہے، ہم نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے. اگر ہم نے اداروں کو مضبوط نہیں کیا، بڑے بڑے ادارے سارے اداروں میں دیکھ لیں، پی آئی اے دیکھ لیں، ریلوے دیکھ لیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر اداروں میں ہم ہی ہیں. تو ہمارے اندر کالی بھیڑیں ہیں نا، یہی تو رونا ہے. جب ہم ہی ہیں لیکن ہمارے اندر کالی بھیڑیں ہیں، یہی تو رو رہے ہیں. بالکل. یہ جو ہے نا ہونا یہ چاہیے کہ جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پورے ادارے نیچے سے لے کر اوپر تک کرپٹ ہو گئے ہیں، تو ضروری بات ہے کہ اوپر کا آدمی اگر کرپٹ ہے تو درمیان والا اور نیچے والا بھی کرپٹ ہے. اب رکوانے والا یہ ہے کہ اگر آپ آئے دن جو ہے نا ان کے ہیڈز، ان کے بڑوں کو تبدیل کرتے رہیں اور ایک اچھے کو ہٹا کے ایک کرپٹ کو بٹھائیں یا کرپٹ کو اٹھا کے اور آپ نے ایک دوسرے کو لگانا ہے اور وہ بھی اسی ریل اور اسی ڈگر پہ چلے، تو پھر تو یہ کہ میرے خیال میں یہ جمہوریت کی بھی ناکامی ہے. مگر اگر اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں جمہوریت ناکام جا رہی ہے؟ نو، میں یہ نہیں کہوں گا کہ جمہوریت ناکام جا رہی ہے. کہاوت پہ میں نہیں کہوں گا کہ بری سی بری جمہوریت اچھے ڈکٹیٹرشپ سے اچھی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. جمہوریت کبھی بھی بری نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں اس ملک کے پورے عوام وہ وابستہ ہوتے ہیں، وہ انہی میں جو اب کی بار یہ جو جمہوری حکومت ہے اس میں تو عوام کہیں نظر نہیں آتے، وہ تو نظر انداز ہو رہے ہیں ٹوٹلی. مہنگائی آپ دیکھیں، کرپشن دیکھیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھیں، تو ساری وہ جو ضرورت ہے اس کی، جو ریاست کا کیا کام ہے کہ ان کی جان و مال کا تحفظ کیا جائے. بے شک اس وقت آپ سمجھ رہے ہیں کہ عوام کی یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری قبول کر رہی ہے، وہ اپنی پوری کر رہی ہے، ڈلیور کر رہی ہے اس وقت ریاست. ہم دو چیزوں کو اب بھی اس میں جو ہے نا بالکل اگنور کر رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہمارے ملک پہ ایک دہشت گردی کا جو یلغار ہو گیا ہے ہمارے صوبے پہ، ہمارے پورے ملک میں، نہ دو صوبوں پہ نہیں، اب تو پورے ملک میں ہے. جمہوریت اسی کے درمیان آئی. ایک ڈکٹیٹرشپ کی حکومت تھی، انہوں نے شروعات کی ہوئے تھے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جب الیکشن ہوئے اس میں جو کچھ بھی ہونا تھا اس میں شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی. ایک یہ کہہ رہے کہ ایک ایمرجنسی کے بنیاد پہ اگر اس وقت ملک میں یہ جمہوری نظام بحال نہ ہوتا، الیکشن نہ ہوتے، تو میرے خیال میں ملک آج سے زیادہ بدتر حالت میں ہوتی، بہت زیادہ بدتر حالت میں ہوتی. تو الحمدللہ اس سے ہٹ کے
यानी इतनी रिसर्च हमें मिल गई है। अब यही कि ये हमारी जिम्मेदारी है, पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, सेनेट की जिम्मेदारी है, पूरे इदारों की जिम्मेदारी है, हमारी फोर्सेस की जिम्मेदारी है कि हम जो डिलीवर करना है अपने आवाम के लिए उसको डिलीवर करने की डिलीवर करने की कोशिश करें। यहाँ पे लेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मैं नासिर अली शाह साहब से जानने की कोशिश करूंगी कि हम जो अपने नौजवानों को रीढ़ की हड्डी की माने तस्वर करते हैं और किसी भी कौम का जो होता है वो असासा होता है नौजवान, और आप देख रहे हैं कि इसी करप्शन की वजह से उनके रिजल्ट भी लेट हुए और उनकी तालीम पे कितना ज्यादा इफेक्ट हुआ, ये जानेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक